ایک ٹکڑا بھی اس میں اندر ہی نہیں ہے. جب چاہے فیل کر دیتے ہیں. ہمارے کاروبار معطل ہیں، تعلیمی ادارے معطل ہیں، ہم باہر نکلنے سے بڑے مجبور ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں، واپس سے آنے کی امید نہیں ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار کی اسلام آباد میں ملاقات. کورونا وائرس کے حوالے سے ٹائیگر فورس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. کراچی طیارہ حادثے کی عبوری تحقیقاتی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش. پائلٹ نے کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی. پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے مروجہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا. ایئر ٹریفک کنٹرولر نے 3 مرتبہ جہاز کی بلندی سے متعلق پائلٹ کو آگاہ کیا، جسے نظر انداز کیا گیا. جہاز کو لینڈنگ گیئر کے بغیر اتارنے کی کوشش کی گئی، جس سے انجن کو نقصان پہنچا. کوئی سیاست نہیں ہوگی، ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. وزیر ہواباز غلام سرور خان کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان. غلاف کعبہ اور دیگر متبرکات کی 10 روزہ نمائش کا افتتاح. اسلام آباد کے مرکزی شاپنگ مال سینٹورس میں غلاف کعبہ سمیت دیگر متبرکات کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے. جو لوگ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خواہش مند ہیں، ان کو اسلام آباد میں متبرکات کی اس نمائش سے سکون اور راحت ملے گی. وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری. حج کے انتظامات میں محدود تعداد، حفظان صحت کا مطلوبہ معیار اور عمر کی حد بنیادی اجزاء ہوں گے. سعودی عرب میں موجود سفارت خانوں کے ساتھ مل کر متعلقہ ممالک کے شہریوں کو حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی. تمام عازمین سعودی عرب میں ہی مقیم افراد ہوں گے. سعودی وزرائے حج اور صحت کی مشترکہ پریس کانفرنس. پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ. مزید 3,892 افراد میں وائرس کی تصدیق. تعداد 1,88,926 ہو گئی. مزید 60 افراد جان کی بازی ہار گئے. مجموعی طور پر 3,755 جاں بحق، 77,454 صحت یاب. ناظرین، وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی کیمپ آفس نہیں رکھا اور پاکستانی قوم کے خزانے کو جتنا بچا سکتی تھے اس کی کوشش کی اور فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. جب اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، جب سٹیٹسٹک نہیں ہوتے، جب دلیل نہیں ہوتی اسپیکر صاحب، تو ذات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. 24 سال سے ان کے حملے ختم نہیں ہوئے اور لیڈر کے عزم میں، ان کے ارادے میں، ان کے اصولوں میں کمی نہیں آئی. انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اسپیکر صاحب، یہی کچھ یہاں پہ میں اس پورے بجٹ کے اندر 21 تقریروں کا حوالہ دے رہا ہوں. اسپیکر صاحب، 21 تقریریں اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور آج میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کی طرح ذاتی حملے کسی کے اوپر نہیں کروں گا، لیکن میں دلیل سے بات کروں گا. اسپیکر صاحب، میں جب اس پارلیمنٹ میں آیا، یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کی بھی چند ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب، میں جب 2013 میں اس پارلیمنٹ کا رکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے. میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا. 3 سال تک تعریفیں ہو رہی تھی. اسپیکر صاحب، لیکن 2016 میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا. اسپیکر صاحب، میری فیملی کو. اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اور آج اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے 7 سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخت ترین تقریر لگ رہی ہے، اسپیکر صاحب آپ کو بتا دیں اور چن چن کے اس میں سے الفاظ نکالے، آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گا کہ کسی کی ذات کو میں نے نشانہ بنایا ہو. اسپیکر صاحب، آپ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے ان دنوں میں. اسپیکر صاحب، 2016 میں نے آپ پہ ایک تقریر کی
اور میں نے لاہور اور پنجاب کے اندر پختونوں کے حوالے سے ایک ایشو کو اٹھایا. میں نے ان کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو اٹھایا کہ وہاں پہ ان کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا. اس ایشو کو اٹھایا. اسپیکر صاحب ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں نے تو اپنے ملک کے لیے بات کی تھی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کے اوپر اس قسم کی کارروائیوں کی بجائے آپ ان کے مسائل کا حل تلاش کریں. اسپیکر صاحب جواب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے میری فیملی کو جو کہ یہاں پہ نہیں دور اپنے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو نشانہ بنایا اور غلیظ ترین قسم کی گالیاں دی گئی. اسپیکر صاحب یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا, سول سوسائٹی کا, اپنے اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے, چاہے حکومت کے اندر لوگ تھے, انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی اسپیکر صاحب, بلکہ انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مخالفت بھی کی. اسپیکر صاحب پھر کیا ہوتا ہے, 2018 کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ایک اور کمپین شروع کی جاتی ہے اور پورے زوردار قسم کے ذاتی حملے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, وہ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء. اسپیکر صاحب میں پہلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں پہ آ گیا اور اس کا بھی ان کو کچھ نہیں ملا. اب میں آتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر اور 4 موقعوں پہ جو انہوں نے ذاتی عملی کیے میں اس کے حوالے دیتا ہوں اسپیکر صاحب, اور آخر میں ایک کمٹمنٹ کا اظہار کروں گا. 2018 میں اللہ کے فضل و کرم اور اپنی قوم کی دعا, ان کی محبت کی وجہ سے پھر ایک دفعہ ون سائیڈڈ وکٹری لے کے یہاں پہ پہنچا. اسپیکر صاحب 2018 کے الیکشن کے بعد میری یہاں پہ پہلی تقریر تھی. میں نے جب یہاں پہ تقریر کی تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے ینگ ڈائنامک لیڈر پتہ نہیں کیا کچھ مجھے کہا میری تقریر سن کے. بڑی تعریفیں کی تھی ان کو. میری ریکارڈ کا حصہ ہے, اس ہاؤس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ, کیونکہ ان کو پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے باتیں سنی, سچائی لگی, تعریف کی. اس کے بعد بجٹ سیشن شروع ہوا اسپیکر صاحب, اور میں نے ان کی تقریر کا جواب اسی دلائل سے دیا. اسپیکر صاحب ان کی طرف سے کمپین کا آغاز کب ہوتا ہے, میں اس کے 4 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے بجٹ کا اجلاس تھا اسپیکر صاحب, ان کے شریک چیئرمین تقریر کرنا چاہ رہے تھے, میں بھی تقریر کرنا چاہ رہا تھا. 2 ہفتے گزر گئے. میرے پاس شازیہ مری, میں نام لوں گا آج, شازیہ مری آئی اپنے چیئرمین کا پیغام لے کے اسپیکر صاحب, اور مجھ سے کہنے لگی کہ مراد بھائی آپ تقریر کیوں نہیں کرتے. بھائی کہا, اتنا برا بھائی میں نہیں ہو سکتا جو ان کی کمپین چل رہی ہے. مجھے مراد بھائی کہا اور مجھے کہا کہ مراد بھائی آپ تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میری پارٹی یا جس طرح کے انہوں نے چیف پہ اپنے نام دیے ہیں اس کے مطابق میری باری آئی گی اور میں تقریر کر لوں گا. کہتے کہ ہمارے چیئرمین صاحب روز آتے ہیں, آپ جب تک تقریر نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, آپ پہلے تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میں بھی نہیں کروں گا. یہ پچھلے بجٹ کی میں آج 4 حوالے لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب. میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. مراد صاحب آپ جاری رکھیں. میں نہیں سر, جی بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. مراد آپ جاری رکھیں لیکن تھوڑا سا جلدی. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. اسپیکر صاحب میرے پاس شازیہ مری صاحبہ آئی اور انہوں نے یہ گفتگو یہاں پہ کھڑے ہو کے, اور میرے اس وقت 4 پارلیمنٹرین عمران خٹک اور 3 اور پارلیمنٹرین بھی موجود تھے. میں نے کہا کہ میں اپنی باری پہ تقریر کروں گا. پھر مجھے کہا کہ چلو ہمارے چیئرمین صاحب تقریر کریں گے لیکن آپ تھوڑا سا گزارا کر لیجئے گا. میں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا, حالانکہ اگر میرے پاس
میں جب یہاں پہ تقریر کرتا ہوں تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو جو چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بھی میں اسپیکر صاحب کے حوالے کروں گا، آپ ہی کے پارٹی کے لوگ. تو اسپیکر صاحب میں نے کہا کہ میں ذاتیات کے اوپر بات نہیں کروں گا، اور کہتے کہ گزارا کیجئے گا مراد بھائی ہم اکٹھے رہے تھے اپوزیشن میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بھائی کا، میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں اور میں اپنی زبان کا لاج رکھوں گا، میں دلیل سے بات کروں گا کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کی اور حکومت کی ترجمانی کرنی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی، میں نے یہاں پہ گفتگو کی، اس کے بعد سے ان کا پورا سوشل میڈیا سے انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب، یہ ٹرینڈ بنانا میں اس طرح بنا سکتا ہوں. اسپیکر صاحب میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ کی پارٹی ہے، میں اس کا یہاں پہ MNAs بیٹھے ہیں اسپیکر صاحب، جو میں نے خود ISF کہ جو کہ میری قیادت میں میری تربیت میں بیٹھ کے یہاں پہ MNAs تک پہنچے ہیں. اگر میں کمپین کرنا شروع کروں اسپیکر صاحب، میں ایک لمحے میں ان کا ٹائم لگے گا، پیڈ کمپین ہوگی، اتنے ورکرز ہے کہ کر سکتا ہوں، میں نہیں کرتا. اسپیکر صاحب وہ تقریر ہو گئی، کمپین شروع ہو گئی، ان کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے گالیاں دی گئی اسپیکر صاحب. اور میں نے اس تقریر میں کیا کہا تھا میں آج وہ بھی بتا دوں. میں کنڈولیزا رائس کی کتاب لے کے آیا تھا، میں اوباماز وار کی کتاب لے کے آیا تھا. یہاں پہ کراچی کے میں نے کھڑا ہوا اور یہاں پہ کچھ لہرانے لگا اور ذاتی حملے کی اسپیکر صاحب، لیکن شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے، شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے، میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دیا. یہاں پہ گالیاں دی اسپیکر صاحب، اور شام کو میرے گھر میں بہت سارے فروٹس بیچتے ہیں، میں نے شکریہ کے ساتھ بھیجا اور میں نے ان کو پیغام دیا. اسپیکر صاحب میں نے پیغام کیا دیا اسپیکر صاحب، میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی، میں جس طرح ہوں آپ کے سامنے اسی طرح کا میں آپ کے اس دروازے کے بعد پیچھے آپ جائیں گے، میں اسی قسم کا تعلق رکھوں گا. اسپیکر صاحب یہ ہو گیا ایک حوالہ. میں نے دوسری یہاں پہ بات کی کہ مجھ سے 7 ان کے لوگوں نے NRO مانگا ہے اور ایک اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب یہ بات میں نے کی تو دوسری جماعت کی طرف سے انتہائی غلیظ قسم کی کمپین کا آغاز ہوا. اسپیکر صاحب تو میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں، جس دن میں نے یہ بات کی انہی کے پارٹی کی ترجمان خاتون میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ اس بندے کا نام لے رہے تھے. میں نے کہا کہ میں نے تو پردہ رکھا ہے، اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے، کسی کی انکوائری ہوئی ہے، اس سے ریکوری ہونی ہے، وہ تو وہاں پہ آفیشیل کام ہے، وہ ہوتا رہے گا. میں نے تو صرف اشارہ دے دیا کہ اگر آپ میرے گھر جاتے ہیں گھر تک نہ جائے، مجھ سے بات کریں. تو اسپیکر صاحب ان کے پارٹی کے ترجمان باہر جا کے یہاں پہ میرے بارے میں پریس کانفرنس کرتی ہے اور میرے اس 7 بندوں نے NRO مانگا کو ایک اور رنگ دیتی ہے. لیکن میرے پاس خود یہاں پہ آ کے میں فلور آف دا ہاؤس اوپر اللہ کے نام میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس آ کے خود اس بندے کا نام لیا، میں نام لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر عباد یہاں پہ تھے ان کے، میں نے کل اس نے بھی تقریر کی ہے پرسوں. اسپیکر صاحب 10 کروڑ کی میں ریکوری کر چکا ہوں، 66 کروڑ ریکوری کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہے. اسپیکر صاحب میں نے نام نہیں لیا، میں اپنا کام وہاں پہ کرتا ہوں، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، پردہ رکھ رہا ہوں. لیکن آپ کی پارٹی کی ترجمان میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ یہ بندہ تھا اور باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی ہے مراد بہت برا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ان کی والدہ بھی رات کو اس دن منیف فاروق کے پروگرام میں بیٹھی تھی، ابھی بھی بیٹھی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. میں اگلے دن آ کے میں نے ان سے سامنے پوچھا، میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہی بندہ ہے آپ کا، اور ان کے پارٹی کے ترجمان نے مجھے نام لے کے دیا لیکن میں نے نام نہیں لیا. آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں اسپیکر صاحب. پھر تیسری چیز، یہاں پہ جس بندے نے کل تقریر کی اور ذاتی حملے کیے، 7 بندوں کا میں نے ذکر کیا تھا. میں نے کہا کہ ایک اس ایوان کے اندر موجود ہے، ایوان کا میں نے نام بتا دیا. 10 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے، 66 کروڑ کی ریکوری کے اوپر اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. ایک پروجیکٹ جو انہوں نے سڑک بنانی تھی اپنے لوگوں کے لیے، اس کا پیسہ کا ہے، سڑک نہیں بن پائی. اسپیکر صاحب لیکن یہاں پہ سے جا کے اپنے لوگوں کو ان علاقوں میں فون کر کے خیبر پختونخوا میں اور یہ غلیظ گالیاں دیتے ہیں. اگر میں اتنا برا ہوں اسپیکر صاحب، میرے گھر جرگہ کیوں لے کے آئے؟ میں نہیں ملا، میرے والد صاحب کے پاس پہنچے. اگر میں اتنا برا ہوں تو ان کی فیملی میرے گھر کے سامنے رات کو 12 بجے کھڑے ہو کے جب اگلے دن ریکوری ہو رہی تھی منتیں کیوں کر رہی تھی اسپیکر صاحب؟ اگر میں اتنا برا ہوں اسپیکر صاحب تو میرے دفتر آ کے 3 گھنٹے تک میٹنگز کے ختم ہونے کا انتظار کیوں کیا؟
کہ میں کب فارغ ہوں گا؟ اسپیکر صاحب دو حوالے رکھتے ہیں اسپیکر صاحب. وائنڈ اپ. عباسی صاحب میں آپ کی کوئی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. آج اتنا مجھے حق ہے. دو موجود ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہے. میں آج بالکل ٹھیک ہے سابق ڈپٹی اسپیکر صاحب. مراد وائنڈ اپ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بجٹ سیشن چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. ابائی صاحب بیٹھیں تشریف رکھیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. بالکل عباسی صاحب. جی ابائی صاحب تشریف رکھیں, وائنڈ اپ کر. آپ ہی بتا دیں, میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کر رہا. اتنا تو حق ہے مجھے. مراد جاری رکھیں لیکن وائنڈ اپ کریں. جی ٹھیک ہے سر. اسپیکر صاحب بالکل ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آتے ہیں, منتیں کرتے ہیں کہ ریکوری کسی انداز سے نہیں ہوئی نہ ہو. اگر آپ اچھے تھے اور آپ ٹھیک ہو, آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی, میں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ غلط ہے, تو آپ مجھ سے منتیں کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اور منتوں سے تو میں نے کسی کی بات ماننی نہیں, میں نے اپنا کام کرنا ہے. میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جتنا میرے رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا اسپیکر صاحب, میں محروم طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے ان کے لیے محنت کرنی اور حق کا ساتھ دینا ہے. اسپیکر صاحب تیسری چیز, یہاں پہ پرسوں جب میں اٹھا بات کرنے کے لیے, یہیں سے مجھے گالیاں دی گئی اور سامنے ان کے ایک سینئر رہنما بیٹھے تھے. میں نے اسپیکر صاحب ان کو کہا کہ آپ ہی ان کو سمجھا دیں کہ کم از کم غلیظ گالیاں تو نہ دیں. تو مجھے کیا کہتے ہیں اسپیکر صاحب, کیونکہ وہی سینئر رہنما پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں کرپشن کے کیسز اور فائلیں میرے پاس لے کے آیا تھا, اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے اوپر کیسز نہیں بناتے, تو کرنے دو گالیاں. جی مراد تھینک یو. اسپیکر صاحب یہ دلیل ہے. اسپیکر صاحب آپ فائلیں پکڑاتے ہو, میں آپ سے کہتا ہوں کہ گالیوں اگر میں نے کہا ہے کہ JIT رپورٹ ہے, اس کے اوپر کون سی گالی بنتی ہے؟ میں نے اگر کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز اٹھائے, میں نے اس کا جواب دیا, کون سا آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں؟ اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو. ابھی اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر 21 تقریریں ہوئی ذات کے حوالے سے, پہلی بھی کی ہے, ابھی بھی ہوئی, کوئی ایشو نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں کی طرف سے کمپین چل رہی ہے, کیا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا؟ ان کا کس سے تعلق ہے, کہاں سے تعلق ہے, اس کی ڈیٹیلز نہیں ہوتے؟ سب موجود ہے. اسپیکر صاحب میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر یقین رکھتا ہوں, ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے. اسپیکر صاحب ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو جو قیادت کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اب 2 دن سے انہوں نے میرے جو مخالفین تھے, اور میں نے اسپیکر صاحب کو 3 میسیجز دیے ہیں, میرے مخالفین کینڈیڈیٹ کو ان کی پارٹی کی قیادت نے ایک بندے کو فون کیا, اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مراد سعید کا پوچھ رہے ہیں, ان کے والد صاحب باہر سعودی عرب میں مزدوری کرتے تھے, آج بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے جس گھر میں وہ 7 سال پہلے رہتا تھا. آپ مراد سعید کی بات کرتے ہیں, وہ میرا مخالف ضرور ہے, میں نے بھی الیکشن لڑا اس اور میں نے اسپیکر صاحب میں پھر ریکارڈ کی دیکھوں, اسپیکر صاحب کو میں نے یہ میسیجز بھیج دیے ہیں کل رات. لیکن اسپیکر صاحب وہاں پہ جا کے سازش ہے, وہاں پہ جا کے یہ جو چال ہے جو بن رہے ہیں اسپیکر صاحب, ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, یہ بات کرنے کا مقصد ایک ہے, اگر تسلی سے سن لیتے تو ہو سکتا ہے میں مزید آرام سے بات کر لیتا. لیکن اسپیکر صاحب ایک مقصد ہے میرا, میری لیڈر کو 24 سال آپ لوگوں نے ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا, ان کو آپ نہیں روک پائے. اگر کسی کا یہ خیال ہے اسپیکر صاحب کہ اس طرح میرے سامنے آ کے یہاں پہ آپ منتیں کرتے اور اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے رات کو میرے گھر فروٹ بیچتے ہیں, جو کہ میں نے واپس کر دی, لیکن دن کو پارلیمنٹ کے آ کے اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لہراتے ہیں اور ذاتی تقریریں کرتے ہیں, اسپیکر صاحب میں اب ایکسپوز کروں گا. اگر یہاں پہ آپ آ کے میرے سامنے منتیں کرتے ہیں, آپ نے سر 2 منٹ دیجیے گا سر, 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھے
मिन्नतें करते कि मेरे लीडर के साथ से पहले तकरीर कर लो, लेकिन फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे निशाना बनाते और खुश होते हैं, वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। स्पीकर साहब, मैं एक्सपोज करूंगा। स्पीकर साहब, मैंने 4 लोगों का हवाला दिया, मैं आपको 30 और लोगों का हवाला दे सकता हूं। लेकिन स्पीकर साहब, मैं यहां पे एक काज लेके आया हूं। आपने 2016 से इस किस्म की कैंपेन की, मेरे फैमिली को निशाना बनाया, झूठ था, कामयाबी नहीं मिली। 2018 में आपने कैंपेन शुरू की और आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं मजीद ज्यादा मार्जिन से इलेक्शन जीत के आया। अभी यहां पे आप मुझे मिन्नतें करते और पीछे साजिशें बुनते हैं। स्पीकर साहब, मैं एक वादा अपने रब से, अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपनी जुमात से, अपने कायद से, अपने वर्कर से, इस ऐवान से, इस चेयर से मैं एक वादा करता हूं कि अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, ये तो कुछ नहीं है, अगर मेरे सर पे यहां पे ये गोली भी रखते ना और कहीं के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। स्पीकर साहब, अगर मेरा सर ये काटते, स्पीकर साहब मेरा सर काटते, कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। स्पीकर साहब, थैंक यू। अगर किसी का स्पीकर साहब ये ख्याल है कि ये चीज चलती रहेगी, इससे क्या होता है, 2016 में आपने शुरू किया था, पता चला कि मैं आपके साथ पे सवार हो चुका हूं। स्पीकर साहब, मैंने उसके बाद मजीद मेरी आवाज में गूंज आई, अब भी मजीद गूंज जाएगी। स्पीकर साहब, मैं इंशाअल्लाह अपने कमिटमेंट से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान बदलने का ख्वाब अपने कायद के साथ मिलकर हमने देखा था, पाकिस्तान को बदलूंगा। अपने 2 मिनिस्ट्रीज में 1 इंडिकेटर आप नहीं दिखा सकते। शुक्रिया। आपके 10 साल और मेरे 2 साल आप मुकाबला कर सके। स्पीकर साहब, ये भी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, स्टेटस को का साथी किसी सूरत नहीं बनूंगा, पाकिस्तान को बदलने के लिए अपने कायद के साथ मिलकर काम करता रहूंगा। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला। स्पीकर साहब, जब इनसे काशिफ अब्बासी ने प्रोग्राम में पूछा कि आप मुराद को हमेशा इस किस्म की गालियां देते हैं, तो मुराद कहते कि मुराद की जबान को देखे। काशिफ ने 3 दफा सवाल किया कि मुराद ने क्या बोला है, कहते हैं कि फर्जंदी जरदारी बोला है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि मीडिया पर उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो चलाई गई है, ज़ातियात पर हमले किए गए हैं, और उनका ये कहना था कि सियासी मुखालफत के नाम पर मेरे और ख़ानदान के खिलाफ तज़हीक आमेज़ कलामात कहे गए हैं। स्टेटस को का किसी सूरत साथी नहीं बनूंगा, पाकिस्तान को बदलने का ख्वाब अपने अजीम कायद के साथ मिलकर शर्मिंदा ताबीर करूंगा। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खबरनामे में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स की एप्लीकेशन का इजरा करने की मंजूरी देते हुए ये हिदायत की है कि जियो टैगिंग पर मुश्तमिल मोबाइल एप्लीकेशन को मुल्क भर में लॉन्च किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात मुआविन ख़ुसूसी उमूर नौजवान उस्मान डार से कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में नौजवानों के उमूर और कोरोना वायरस के लिए तश्कील दी गई टाइगर फोर्स से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए टाइगर फोर्स के मौसर इस्तेमाल पर इत्मीनान जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवान मुल्क का असासा है, नौजवानों में मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा काबिल सताइश है। मुआविन ख़ुसूसी ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को टाइगर फोर्स के मौसर इस्तेमाल के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ तो स्पीकर ने अपने सेक्रेटेरिएट को हिदायत की कि निसाबी कुतुब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिबुन नबीयीन लिखने के बारे में कौमी असम्बली के जरिए मंजूर की जाने वाली करारदाद पर अमल दरामद के लिए विफाकी और सूबाई महकमों को भिजवाए जाए। उन्होंने कहा कि अमल दरामद रिपोर्ट मुतालिका महकमों से भी तलब की जानी चाहिए। इससे कबल वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा था कि ये एक तारीखी करारदाद है और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कौमी असम्बली में कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक
खतरनाक हादसे की अबूरी रिपोर्ट पेश करते हुए हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि गुज़श्ता माह कराची में PIA के तैयारे का हादसा इंसानी गलती के बायस हुआ था। उन्होंने कहा कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों ने तयशुदा उसूलों और तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि पायलट ने तैयारे की ऊंचाई से मुतालिक हिदायत को नजरअंदाज किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को इंजनों के बारे में आगाह नहीं किया था, जो लैंडिंग की पहली कोशिश के बाद ही खराब हुए थे। गुलाम सरवर खान ने कहा कि हवाई जहाज में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और ये परवाज के लिए पूरी तरह से फिट था। उन्होंने बताया कि हवाई जहाज ने 7 मई से 22 मई तक शारजा के लिए 6 परवाजें की। उन्होंने कहा कि पायलट और शरीक पायलट तजुर्बाकार और तिब्बी तौर पर फ्लाइट को चलाने के लिए फिट थे। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी इंतहाई मुनसिफाना, आजादाना और शफाफ अंदाज में की गई है। इंक्वायरी बोर्ड में 10 गैर मुल्की भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हादसे के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गुलाम सरवर खान ने यकीन दिलाया कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट रवां साल ऐवान के सामने पेश की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि PIA की निजकारी नहीं की जाएगी, बल्कि इदारे की पुरानी शान को बहाल करने के लिए उसकी तंजीम नौ की जाएगी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमती बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी और स्मगलिंग को रोकने के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन बेंचों से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत रवां माली साल के लिए तयशुदा माशी अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि SOPs के जरिए सयाहती मकामात को दोबारा खोलना चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना केसेस के हवाले से कि पाकिस्तान में मजीद 3,892 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 60 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,88,926 है। मजमूई तौर पर 3,755 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पंजाब में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 69,536 है। सिंध में 72,656, इस्लामाबाद में 11,483, बलोचिस्तान में 9,634 और खैबर पख्तूनख्वा में 23,388, गिलगित बल्तिस्तान में 1,337 और आजाद कश्मीर में 892 है। अब तक मुल्क भर में 77,754 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और सऊदी हुकूमत ने इस साल कोरोना वायरस से आज़मीन हज की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए महदूद पैमाने पर हज अदायगी का मंसूबा तरतीब दिया है। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर मोहम्मद सॉलेह बिंतन ने आगाह किया कि सऊदी अरब में मौजूद सिफारतखानों के साथ मिलकर मुतल्लिका ममालिक के शहरियों को हज अता करने की इजाजत दी जाएगी। सऊदी वज़ीर हज ने कहा कि हुज्जाज की तादाद तो फिलहाल हतमी नहीं, अलबत्ता इसका इन्हिसार सेहत से मुतल्लिका प्रोटोकॉल, हिफाजत की तदाबीर पर अमल दरामद और जरूरी दस्तावेजात की फराहमी पर होगा। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने बताया कि आज़मीन को एक खास मुद्दत के लिए हज से पहले और बाद में घरों में महदूद रखा जाएगा। इस दौरान उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि हज शराइत में उम्र की हद ज्यादा से ज्यादा 65 साल होगी और आज़मीन को किसी किस्म का कोई आर्जा नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता रोज सऊदी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया था कि इस साल सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के महदूद अवाम को हज की सादत नसीब होगी। बैरूनी दुनिया से आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब का सफर नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल, दारुल उफ्ता पाकिस्तान और इंटरनेशनल ताज़ीम हरमैन शरीफैन काउंसिल की तरफ से मुल्क भर के उलमा व मशाइख मुफ्तियान उज़्ज़ाम से मुशावरत के बाद जारी करदा फतवे में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से कोरोना के बाइस हज का अमल महदूद कर देना शरअन जायज़ है और शरई अहकामात के मुताबिक हज की शराइत में अमन, सेहत और अखराजात का होना जरूरी है। इस वक्त कोरोना की वजह से हुज्जाज कराम की सेहत और जिंदगी मुतासिर हो सकती है, लिहाजा सऊदी हुकूमत का फैसला शरई तौर पर दुरुस्त है और सऊदी अरब की हुकूमत ने हज को मनसूख करने की बजाय मकामी, मुल्की और गैर मुल्की अफराद के लिए एहतमाम करके उम्मत मुस्लिमा के जज्बात एहसासात की तर्जुमानी की है। जनाब वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि सऊदी हुक्काम ने इस साल महदूद पैमाने पर हज करवाने का फैसला किया है। सऊदी अरब में मुकीम सिर्फ 10 से 15 हज़ार अफराद को हज करने का शर्फ हासिल होगा। इस्लामाबाद में खिलाफ काबा और दीगर मुतबरकात की 10 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के इस फैसले में पाकिस्तान के उनके साथ खड़ा है। वज़ीर मज़हबी उमूर ने कहा कि जो लोग काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हैं, उनको इस्लामाबाद में मुतबरकात की इस नुमाइश से सुकून और राहत मिलेगी। इस्लामाबाद के मरकजी शॉपिंग मॉल सेंटोरस में खिलाफ काबा समेत दीगर मुतबरकात को नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसे अहले ईमान की बड़ी तादाद देखने की सादत हासिल कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड शेड्यूल के मुताबिक होगा और स्क्वाड 28 जून को
मैनचेस्टर रवाना होगा। वीडियो लिंक के जरिए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वसीम खान ने कहा कि बाज़ खिलाड़ियों के कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने से क्रिकेट स्क्वाड के इंग्लैंड के दौरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। जिन खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आए हैं उनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है और हर मुमकिन मदद के साथ साथ उनके दीगर टेस्ट लिए जाएंगे। इन खिलाड़ियों के 2 टेस्ट मंफी आने पर वो स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। वसीम खान ने कहा कि इस दौरान हेड कोच मिसबाह हक इंग्लैंड के मुजव्वज़ा शेड्यूल का दोबारा जायजा लेंगे और इस हवाले से रिजर्व खिलाड़ियों की बैकअप के तौर पर टेस्टिंग का लाहेअमल तैयार करेंगे। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम की हमरा इजाजत। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिएगा। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर। होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। अगर वो जिंदा है तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है अफजल पाशा, कबीले में है, महल की राहदारियों में और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज श्रीना खबर साथी महानी सनीता अजीज। नौजवानों बारार वजीर आजम खुसूसी माउन उस्मान डार से वजीर आजम इमरान खान के साथ इस्लामाबाद मुलाकात होगन। मुलाकात नौजवानों मामलोज का कोरोना वायरस से कारथे सनीति टाइगर फोर्स से बारार चगमुर्द होगन। गिलित बलिस्तानी निगरान वजीर आला तोरज DIG रिटायर्ड मीर अफजल से होंगदोगन। गिलित बलिस्तानी गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून से निगरान वजीर आला DIG रिटायर्ड मीर अफजल जो होंगिनुगन। गवर्नर हाउस गिलितर बिलिक अना तकरीबन मुठीनो वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान मुठीने वजीरीगा सेक्रेटरीत शिरकत थेगन।
گلگت بلتستان فتوگی بیگہ 4 گھنٹوں دوران اکائی مت منوج مجا کورونا وائرسی تصدیق بلین تو نے 15 منوج سنبلن صحتی محکمہ جو جاری رپورٹیں مطابق انگارے چھت گلگت بلتستان کورونا وائرس پہ مریضوں تعداد ٹرو شلگا بیگہ 27 بلین انی مریض جو 3 شلگا ٹربگا 1 منوجو علاج بین کورونا وائرس پہ متاثر 9 شلگا دگا شاہ منوج سمگ بلین تو نے منہ کو تعداد بیگہ 3 بلین پوری پاکستان فتوگی بیگہ 4 گھنٹوں دوران کورونا وائرس پہ 3000 کا 8 شلگا چربگا بائی نا مریضی مٹھوتن تو نے ٹربو مون ملک کورونا وائرس مریضوں تعداد 1 لاکھ کا چربگا 8000 جو بس کے بلین نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق 3 بوسنگ انا بیماری جو متاثر بلک ٹربگا 27000 کا 7 شلگا تنگ سمگ بلن سعودی حکومت سے اجو سال کورونا وائرس سے جو جگو جیلے محفوظ چھرو کے کار تھے محدود پیمانے حج ادا ہو گئی منصوبہ سے نہیں آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب ہو جو سعودی وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح ریون کی حج ادا تھے کو صحت کار کے حفاظتی اقدامات کم تھی جئی تو نے وہ حج جو مٹھوگا فتو کم کھڑے کار تھے گٹور چھلے تھے پھتی جن سعودی عرب جو درو نے ملک اور ہنک جگ سے اجو سال حج کار تھے سعودی عرب سفر نے تھے انی سے ساتھ تھی شنا خبر بھرش بل 300 ٹکات بلتی خبریں مٹ اجازت اللہ حافظ سنتے تھے دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی پھر سنا دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور اب تو لگتا ہے دنیا سمجھ کر ہماری مٹھی میں آ گئی ہے ہر لمحے کوئی اپڈیٹ کوئی نہ کوئی خبر کچھ نہ کچھ نیا اسی لیے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ورلڈ ان ویو پورے ہفتے دنیا بھر میں ہونے والی سب نیوز اور اپڈیٹ تاکہ کچھ مس نہ ہو ورلڈ ان ویو دیکھیے ہر ہفتے رات 7:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ادان سینیدن پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کو نظر سے محمد علی حاضر سوسد وزیراعظم عمران خان نظر سے جوان کنیر منگ فری وزیراعظم فسپر اسپا عثمان ڈار اسلام آباد تھوکسد یا وافا جوان کنہ کورونا وائرس لزگر تامہ فریف چوسوی ٹائیگر فورس لوک سنگھ کروں تانسد سنپی ڈی آئی جی میر افضل سے گلگت بلتستان نگران وزیر اعلی ابزیخا حلف کرسد گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبونی سے نگران وزیر اعلی میر افضل کنا حلف لنفین گورنر ہاؤس گلگت انصوفی ارچن تقریب سنپی وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمان سنپی وزیر کنہ سیکٹریز کن اونسیت پاب گلگت بلتستان یا مندرگو کورونا وائرس سے شدانہ نت پر سونسد دبنا یا مندا چوغا دو دے سوسے ننگ کنی لوگ سونسد یا نت پر فوق سے مندا چکر گل فسین محکمہ صحت رپورٹ پنظم سے گلگت بلتستان درسن تھنمن مندا سپون چکنا سومگیانا نیشونا چوبدن نت پر سونفین ارگل خان کنیر سس پوش تاق سومی گتھن فین دیہات کردنگ یا مندا بجیلا کورونا نت دیرسد مندا بجی دو دے سوسے ننگ کنی لوگ سونفین کردنگ مندا نیشونگیس نت چکسوم گانچیں چونگاس دبنا کھرمائیں مندانگیس نتپایت بین یول گلنگ یان ستون سمنا افگیت گیت پتھلے کورونا اشدانا نتپسون فین جگہ لوکھری مندا میشو سم رگل فیسین نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نظم سے کورونا وائرس اشدانا داسن تھنمن مندا لاکھ چکنا ستون میشو بجی پتھوتے نتپسون فین دبنا ستون سمنا افدن گیت پتھلے رگل فین پنجابی ستون میشو سمنا رگو سننگ ستون میشو سمنا چونگس اسلام آباد ستون چشک بلوچستان ستون رگو خیبر پختونخوا ستون سقسم آزاد کشمیر افگیت پتھلے نتپسون فین بیا سعودی حکومت سے یالوینگ کورونا وائرس سے شدنا حج لگوخن کنی استرونو سفری فتفا ڈر رب کن بسد
آن لائن پریس کانفرنس سوسس سمزون ونچوگن سعودی وزیر ڈاکٹر محمد صالح سیزرست سعودی عرب انگلت پی سفارت خانون افکرون تانسے یارگستت کنی میولا حج بے ازن من مندا تانسے سی حج بے انزو داسن چھت مسوفین یو سیحد لوک سنگ اشی بے لفظون ونچوپین سعودی وزیر سیحد سیزرست حاجون فیسپا زین نمزی فری حج پدونو دبن الزنگ نن کنیا سے سیحد لوک سنگ وزن بین یہاں نمزی کھوڑتان لستے محکموں بھی ضرب و نظوم سے اومی جغی لوکھورنگ گینفیو سے پنجاب گینفیو سے خیبر پختونخوا گلگت بلتستان اسلام آباد نا کشمیرنگ فلونترق دول بونی امبو چھرفتا میں تھیگر پین اما یولی امل سوئنگ نمزو تھان سے صدق پین گندے اسلام آباد خیبر پختونخوا کشمیر نا گلگت بلتستان فرمچ امل سوئنگ چھرفتا میں پین خبر کن شمس جاش زبس خدا فغرین شروع میں کہا کہ یہ سرفیس پہ ہوتا ہے لیکن ہوا میں نہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ماسک لگانا لازمی ہے کیونکہ یہ ہوا سے اس کی ٹرانسمیشن زیادہ ہے جبکہ سرفیس سے کم. احتیاط اپنی پوری کرنی ہے. جو SOPs حکومت نے دیے ہیں جاری کیے ہیں ان کا اگر ہم استعمال کریں گے اور اپنی طرف سے اپنے حصے کا کام پورا کریں گے تو باقی ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ کی خیر مانگیں گے. حکومت اپنا پورا کام کر رہی ہے, پوری ذمہ داری سے کر رہی ہے کیونکہ حکومت عوامی نمائندے ہیں اور عوام کو جواب دہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. PTV نیوز جاوید بول میں کچھ پر خبر. وزیر عمران خانن ٹائیگر فورس ایپلیکیشن اجرا کرنے منظوری دان ہدایت کرمت کہ جیو ٹیگنگ پر مشتمل موبائل ایپلیکیشن یہ سرسی ملکس من لانچ کرنا. وزیر عمران خانن یہ کت اسلام آباد من نوجوان ہند معاملہ ہند متعلق معاون خصوصی بنڈارس ونمت یمو تمن سی ملاقات کور. ملاقات مز آو نوجوان ہند معاملن تو کورونا وائرس خطر تشکیل دن آمت ٹائیگر فورس متعلق معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا. سعودی حکومتن یمہ وری کورونا وائرس نش حج عازمین ہند زندگی محفوظ بنانے خاطر محدود پیمانس پہ حج ادائیگی ہند منصوبہ ترتیب دیتمت. آن لائن پریس کانفرنس خطاب کران سعودی وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بن تنن آگاہ کرمت کہ سعودی عربس من موجود سفارتکارن ست ملت متعلق ملکن ہندین شہرن یہ حج ادا کرنے اجازت دن. سعودی وزیر حجن وون کہ حجاجن ہند تعداد فی الحال حتمی البتہ امیک انحصار آسہ صحت متعلق پروٹوکول حفاظتی تدابیر پہ عمل درآمد ضروری دستاویز پہ فراہمی پہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ووٚنمُت کہ بھارت کی طرف پاکستانی ہائی کرپشن عملس پہ الزامات بے بنیاد. بھارتی الزامات وزارت خارجہ مسترد کرمت. بھارت یمہ قسم رویہ اپنائہ تمی قسمک یہ جواب دن. وزیر خارجہ ووٚنمُت کہ واضح کرن یژھان کہ اگر پاکستانی ہائی کرپشن عمل واپس یہ تو بھارتک عمل تہ گژھِ واپس. شاہ محمود قریشی ووٚن کہ چینس نش شکست کھینہ پتہ بھارتن پن پان کھٹتھ تھون یژھان تو فالس فلیگ آپریشن خاطر بہانہ تلاش کران. بھارتس مسلمانن تقریت سے ناروا تو غیر انسانی سلوکس دنیا وچھان. پان بھارتک عوام ہندوتوا سوچس نش نالا یل زن عالمی برادری آز بھارتس خود کے امن باپت خطر سمجھان. دفتر خارجہ ترجمانن ووٚنمُت کہ پاکستان 2019 من ژۄن بھارتی شہرن اقوام متحدہ کس پابندی ہندس فہرستس مز شامل کرنے تجویز دِژمٕژ. دفتر خارجہ ترجمان آشا فاروقی میڈیا سوالن ہندس جوابس مز ووٚنمُت کہ دشمنی بھارتی نفر پاکستان من دہشت گردی خاطر مالی معاونت تو سہولت کاری مز ملوث. ترجمانن ووٚن کہ پاکستان کی طرف بطور دہشت گردی نامزد کرنے آمت ویرو مہادو ڈنگوراس پہ اعتراضات پہ پاکستانس مایوسی سپزمٕژ. ترجمانن کو وۄمید ظاہر کہ پاکستان کی طرف نامزد کرنے آمت دویمن 3 نفرن حوالہ کر سلامتی کونسل 267 کمیٹی برائے سیکشنز شفاف تو غیر جانبدار غور. دفتر خارجہ ترجمانن ووٚن کہ بھارت زیٹھ تنازعک فائدہ تلت موسم پاکستانی شہرن شہید کرنے خاطر دہشت گرد گروپن ہز تربیت
معاشی تو مالی مدد کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پوچھر دیوان ترجمہ ون کہ یم بھارتی شہری ون بھارتس مز آزادی سان روزان تو یہ صورتحال پاکستان موقف ثابت کران کہ بھارت سے دہشت گردی پوچھر دن وول ملک آزاد کشمیر صدر صدام حسن خانن ونمت کہ دنیا ونکس کورونا کس عالمی وبا ست برسر پیکار تو بھارت ات موقع پہ کشرس عوامس پہ جبر استحاب مزید تیز کران لاہورس میں نیشنل یوتھ امپاورمنٹ پاکستان کشمیر کے زیر اہتمام آن لائن کانفرنس خطاب کران صدام حسن خان ونمت کہ کشر عوام ضرورت مندانہ جدوجہد تو صبر استقامت ثابت کورمت کہ تم کرن ہندوتو مضموم ایجنڈ قبول صدام حسن خان ون کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرلس ات صورت حالس پہ پنہ تشویش اظہار تورمت مقبوضہ میں بھارتی فوجن ورمل ضلع کس سوپور قصبس مز رات روت کت گھرن پہ چھاپن دوران 4 نوجوان گرفتار کرمت فوجن نوجوان قصبہ کن مختلف علاقوں پہ گرفتار کرمت ہپور قابض بھارتی فوج کی طرف سری نگر ورمل کپوور شپین کلگوم پلوام تو اسلام آباد ضلع کن مختلف علاقن مز ماہر تلاشی کاروٲیی جاری بیوہ خواتین ہندس عالمی دہ کس موقع پہ مقبوضہ من ساسہٕ بز بیوہ پچپن 61 ورین دوران بھارتی فوج کی دس پنہ خاندن ہند قتل تو جبری گوشن پہ دہ زدہ کشمیر ویئر سروس ریسرچ سیکشن کی طرف جاری کرنا ام تحقیقی رپورٹ مطابق وحشی بھارتی فورس کی دس پچپن 61 ورین دوران 95,610 نفرن ہندس قتل کس نتیجس مز 22,915 کشر خواتین بیوہ 1,07,792 شر یتیم تو 700 بز خواتین نصف بیوہ سپزمز مقبوضہ علاقس مز پچپن 61 ورین دوران 8,000 کھت زیادہ نفر جبری طور لاپتہ کرنا آمت یہ زن علاقس مز ونیک تام 6,000 کھت زیادہ گمنام اجتماعی قبر دریافت سپزمز جموں کشمیر پیپلز موومنٹ نائب چیئرمین عبدالمجید ملکن ونمت کہ بھارتی فوج مقبوضہ میں نوجوان جعلی مقابلہ من شہید کران تہذ پنہ لواحقین حوالہ کرنے بجائے تمن خفیہ طور دور علاقہ من دفناوان عبدالمجید ملکن اسلام آباد میں جاری أکس بیانس من ونمت کہ بھارت مقبوضہ علاقس من شراب خانہ کھولت کشر نوجوان منشیات کن لگاؤن کوشش تران تو ون کہ نریندر مودی حکومتن کور ڈومسائل سرٹیفکیٹ دن سلسلہ تہ شروع یمیک واحد مقصد مقبوضہ علاقس من مسلمان ہز اکثریت اقلیتس من بدلن تمو عالمی برادری اپیل کرمت کہ سہ ہین مقبوضہ من بھارتی مضمون نوٹس اسلامی اتوا تنظیم مستقل انسانی حقوق کمیشنن مقبوضہ پر وزارتی رابطہ گروپ کس مشترکہ اعلامیہ فرمودم کورمت مشترکہ اعلامیہ من بھارت کی طرف مقبوضہ میں انسانی حقن خلاف ورزی ہند شدید مذمت کرنا آمت OIC مستقل انسانی حقوق کمیشنن کور مقبوضہ میں مواصلاتی انقطاع نش عوامس درپیش صعوبت اجاگر کمیشنرن کر من ماورائے عدالت ہلاکت تو ڈومسائل قانون مذمت انسانی حقوق کمیشنن ون کہ بھارت دین اقوام متحدہ تو OIC مشنس رسائی تو ریاستی عوامس حق خود ارادی برسلس مز آو کشمیر کونسل AU کی زیر اہتمام کشمیر پر بھارتی مظالم خلاف احتجاجی مظاہرے کرنا پلس شومان چی جائی پہ یورپی ہیڈ کوارٹرس برہ کن سپدن ولس مظاہرس مز کور بڑس تعدادس مز کشرو پاکستانیو تو ہمدردو شرکت مظاہرینو کور یورپی کمیشن تو یورپی وزارت خارجہ برہ کن احتجاج مظاہرینو پلے کارڈ تو بینر تلمت یمن پہ بھارتی ظلم ستمس خلاف نعرہ درج مظاہرینو کور مطالبہ کیا یورپی حکمن کشمیر پہ بالتن کن مظلومن ہند ہے نوٹس عالمی برادری کا نوین کشیر پہ مظالم بند تو کر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حلس مز پن کردار ادا مقبوضہ میں پرنٹ تو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ایڈیٹروں بھارتی حکومت کی طرف لاگو کرنا آمت نام نہاد نو میڈیا پالیسی پہ شدید عدم امن اظہار کران ات فوری طور منسوخ کرنے مطالبہ کورمت جون کس گۄڈنِکِس ہفتس میں جاری کرنا آمت نئی میڈیا پالیسی تحت پرنٹ تو الیکٹرانک میڈیا ادارہ پن مواد چھاپنے برہ تو آن لائن کرنے برہ خفیہ بھارتی خفیہ اداروں نش کلیئر کران پابند نو میڈیا پالیسی مقبوضہ میں صحافتی برادری علاوہ بین الاقوامی سطحس پہ شدید تنقید نشان بنانے مقبوضہ ہند ایڈیٹرو مذکور نقاتن پہ سخت عدم ظاہر کران ونمت کہ نو میڈیا پالیسی ست پریت کھانا خوفزدہ تو یہ نہ صرف انتظامیہ سن اشتہارات ہز آمدنی ختم سپدن خوف بلکہ لکن خدشہ کہ تم ین مختلف معاملات من ملوث کرنا تو بھارتی ایجنسی ہند ذریعہ ہراساں کرنا بلٹن اند اجازت اللہ حافظ
قیادت نے بر وقت فیصلے لیے. کورونا آپ کے گھر خود نہیں آئے گا اگر آپ اسے لینے باہر نہیں جاتے. بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں. بامر مجبوری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز دی گوجری خبراں کے نال محمد نثار. وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کی اپلیکیشن کو اجرا کرنے کی منظوری دیتا ہوا ہدایت کی کہ جیو ٹیگنگ پر مشتمل موبائل اپلیکیشن تا ملک بھر میں لانچ کی جائے. وزیر اعظم نے یہ گل معمر خصوصی امور نوجوانہ عثمان ڈار سنگ اسلام آباد میں ملاقات کرتا ہوا کہیں. ملاقات میں نوجوانہ کا امور تے کورونا وائرس واسطے تشکیل دیتی گئی ٹائیگر فورس بارے عملہ پر تبادلہ خیال کیو گیو. سعودی حکومت نے اس سال کورونا وائرس کی عازمین حج کی زندگی نام محفوظ بنانے واسطے محدود پیمانہ پر حج ادائیگی کو منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے آن لائن پریس کانفرنس کا خطاب کرتا ہوا سعودی وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بن تن نے آگاہ کی کہ سعودی عرب میں موجود سفارت خانہ سنگ رل کے متعلقہ ملکوں کا شہریانہ حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی. سعودی وزیر حج کو حجاج کی تعداد پہ فی الحال حتمی نہیں سگوں اس کو انحصار صحت بارے متعلقہ پروٹوکول حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد تے ضروری دستاویزات کی فراہمی پر فیک ہو. بھارتی بے بنیاد ڈراموں پر خاموش نہیں بیٹھیں گا, ہم بھی جواب دیں گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت پاکستانی ہائی کمیشن عملہ و ڈام بے بنیاد ہیں. بھارتی جامانہ وزارت خارجہ نے مسترد کر دیتے ہوئے بھارت جس قسم کو رویہ اپنائے گو ویسو ہی جواب دیتے جائے گو. وزیر خارجہ نے کہا ہم واضح کر دینا چاہوں کہ اگر پاکستانی ہائی کمیشن کو عملو واپس آئے گو تو بھارت کو عملو بھی واپس جائے گو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا چین کی شکست کھان کے بعد بھارت اکھی چرا رہے ہیں. ڈیفالٹ فلیگ آپریشن واسطے بہانے تلاش کر رہے ہیں. بھارت ماں مسلمانت اقلیتا ناروا تے غیر انسانی سلوک دنیا تک رہی ہے. اب بھارتی عوام ہندوتوا سوچتی نہ لائیں جبکہ عالمی برادری آج بھارت نہ خطہ کا امن واسطے خطروں سمجھے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے 2019 میں 4 بھارتی شہریانہ اقوام متحدہ کی پابندیاں نہ فہرست میں شامل کرنے کی تجویز دی تھی. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے میڈیا سوالوں کا جواب میں کہا بھارتی شہریانہ اقوام متحدہ کی پابندیاں کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست کی گئی تھی. ترجمان مافک 4 بھارتی افراد پاکستان میں دہشت گردی واسطے مالی معاونت تے سہولتکاری معاملہ وسطہ 4 بھارتی پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے واسطے تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار تے دوجا دہشت گرد گروپاں میں تکنیکی معاشی تے مادی امداد فراہم کرنے معاملہ وسطہ. ترجمان نے امید باندھے کہ پاکستان دروں نامزد کیا گیا دوجا 3 افراد کا حوالہ تین سلامتی کونسل کی 1267 کمیٹی برائے سینکشن شفاف تے غیر جانبدارانہ غور کرے گی. آزاد جموں کشمیر کا صدر سردار مسعود خان نے کچھ دنیا جس ویلے کورونا کی عالمی آبادی برسر پیکار ہے بھارت اس موقع پر کشمیری عوام پر جبرو استبداد نہ ہو تیز کر ہوئے. لاہور میں نیشنل یوتھ امپاورمنٹ پاکستان کشمیر کا سربند ہیڈ آن لائن کانفرنس کا خطاب کرتا ہوا سردار مسعود خان نے کہا کشمیر کا عوام ضرورت مندانہ جوتی تے سب استقامت نہیں ثابت کر چکا ہے جبکہ ہندوتوا کا مضبوط ایجنڈا نہ قبول نہیں کرے گا نہ ہی اپنا مادر وطن کی دستبردار رہے گا. سردار مسعود خان نے کہا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل نے اس صورتحال پر اپنی چنتا کو اظہار بھی کی ہے. ناظرین مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع بارہمولہ مکہ قصبہ سوپور میں رات کے ویلے خاراوار چھاپہ کے دوران 4 جوانانہ گرفتار کر لیو. کشمیر میڈیا سروس مطابق فوجیوں نے جوانانہ قصبہ کا مختلف علاقہ کی گرفتار کیو. وہاں قابض بھارتی فوجیوں تو سری نگر بارہمولہ کپواڑہ شوپیاں کولگام پلوامہ اسلام آباد ضلع کا مختلف علاقہ میں محاصرہ سے تلاشی کارروائی جاری ہے.
बेवा स्वानिया का आलमी तिहाड़ा मौका भारत मकबूजा कश्मीर में हजारा बेवा गुजरा 31 साल के दौरान भारतीय फौजियों के हाथों शोरा के कत्ल तय जबरी गुमशुदगा मातम को ना थी। कश्मीर मीडिया सर्विस का रिसर्च सेक्शन तरह जारी करदा एक रिपोर्ट माफिक वैश्याना भारतीय फोर्सेज के हाथों गुजरिया 31 वरिया के दौरान 95,611 बंदा का कत्ल का नतीजा में 22,915 कश्मीरी स्वानिया बेवा 1,07,792 स्वानी यतीम जबकि हजारा स्वानी आदि बेवा हो चुकी हैं। मकबूजा इलाका में गुजरा 31 वरिया के दौरान 8,053 बंदा ना जबरी तौर पर लापता कर दितो गयो जबकि इलाका में हुण तक 6,000 से बद गुमनाम इज्तिमाई कबर दरियाफ्त हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का नायब चेयरमैन अब्दुल मजीद मलिक ने की वजह भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जवाना चैली मुकाबला में शहीद कर रही है तो इनकी मिलियत तो हाइकिन के हवाले करने के बजाय उन्होंने खुफिया तौर पर दूर दराज इलाका में तपना दे। अब्दुल मजीद मलिक ने इस्लामाबाद में जारी कर बयान में कुछ भारत ने मकबूजा इलाका में शराब खाने भी खोल के कश्मीरी जवाना मंशियात लाने की भी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी हुकूमत ने भारत की मुख्तलिफ रियासतों का हिंदुत्वाना मकबूजा इलाका का मिसाइल सर्टिफिकेट देने को सिलसिला भी शुरू कर दिया है जिसको वाहिद मकसद मकबूजा इलाका में मुसलमानों की अक्सरियत ना अकलियत में बदलना है। इस्लामी तावन तंजीम का मुश्किल इंसानी हकूक कमीशन ने मकबूजा कश्मीर पर वज़ारती राब्ता ग्रुप का मुश्तरका एलामिया को खैर मकदम की हुए। मुश्तरका एलामिया में भारत और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की अंत मजम्मत की थी। ओआईसी मुश्किल इंसानी हकूक कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में मवासलाती इंकताती अवाम ना दरपेश रौबता ना भी उजागर की। कमीशन ने कश्मीर में मावराए अदालत अलाकता डोमिसाइल कानून की भी मजम्मत की। इंसानी हकूक कमीशन ने कहा भारत अक़वाम मुत्तहिदा ते ओआईसी मिशन ना रसाई ते रियासी अवाम ना हक खुद इरादत दे। बरसल्स मां कश्मीर कौंसल EU का सरबंद हेठ कश्मीरियों वार भारतीय जुल्मा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हो। परशुमान का मकाम पर यूरोपीय हेडक्वार्टर के बांधे होने वाला मुजाहिरा में बड़ी तादाद में कश्मीरियां पाकिस्तानियों ते इनका हमदर्दा ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कोरोना की तमाम एहतियाती तदबीर नाल यूरोपीय कमीशन तय यूरोपीय वजारत खारजा के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड से बैनर जा रखा था जिस पर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारा दर्ज था। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया यूरोपीय हुकाम कश्मीरियों पर भारत का जुल्म को फौरी नोटिस दें, आलमी बरादरी कश्मीरियों पर जुल्म बंद कराए तो मसले कश्मीर का मुनसफाना हल में अपना किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वबस्ता एडिटर ने फस्ताई भारतीय हुकूमत द्वारा लागू की जाने नाम निहाद नवी मीडिया पॉलिसी पर अंतरद अमल को इजहार करता हुआ इसना फौरी तौर पर मनसूख करने को मुतालबा की हुए कि उनका पहला हफ्ता में जारी की जा रही नवी मीडिया पॉलिसी हेठ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इदारा अपना मवाद छापन ते ऑन एयर करने से पहला भारतीय खुफिया इदारा से क्लियर कराने का पाबंद रहेगा। नवी मीडिया पॉलिसी नाफ मकबूजा कश्मीर की सहाफती बिलादरी के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी तनकीद को निशाना बनाया गया। मकबूजा कश्मीर का डेटा ने मज़कूरा नकात पर सख्त अमल वादे करता हुआ कि नवी मीडिया पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आज़ादी सहाफत वास्ते सख्त खतरा को बायस है। इससे कि नारी को जी खबर खत्म हुई रब रखो। मैं तो औखी सौखी होके कर लूंगी पर तुमसे कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि खामोश तुम रह नहीं सकते, काम का तुम्हें पता नहीं, तमीज तुम जानते नहीं, तबीर तुम्हारे नेड़े से नहीं। बड़ी आपा जी सलाम। क्या आप बक रहे हो? पूछो वाली आपा। मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं तुझे कह रहा हूँ मेरी चौधरी साहब एक बीवी है, 4 अलमारियां और 2 पंखे और बस हमारे पास एक ट्यूबवेल, बाग, सब्जियां, हरी खजूर, घास वाले मैदान। अब ये आपकी सारी बात चीजें नकली, माल भी नकली, ये भी नकली, दांत भी नकली, जज्बात नकली, आंसू नकली, हर चीज नकली।
बीमारी के अलामात जाहिर होने में कितना वक्त लगता है? कोरोना के अलामात कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में जाहिर होती हैं। ऐसे लोग जो वबाई इलाकों से वापस आ रहे हैं, उन्हें 14 दिन तक करंटीना में रहना चाहिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मास्क पहनना वेंटिलेटर के मास्क पहनने से बेहतर है। घर में रहना आईसीयू में रहने से बेहतर है। हाथ धोना जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। एहतियात करना इलाज करने से बेहतर है।